جی محمد ارسلان صاحب جی بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب آپ کا میں نے کافی دن سے آپ کو فالو کرتا آ رہا ہوں. جب سے بی ٹیک میں ہوں تب سے فالو کرتا آ رہا ہوں, اور بڑی خوشی ہوتی ہے جس طرح کے آپ لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں, اس طرح کی چیزیں نہایت ہی قابل تعریف ہے. میرے کچھ سوالات ہیں, بس ان سے آپ سے چاہوں گا کہ اس سے رابطہ ہو. میں خود ایک آئی ٹی انجینئر ہوں, اور چونکہ آئی ٹی انجینئر میں بہت سارے جیسے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ ریلیٹڈ ٹو بینکس ہوتے ہیں, بینکنگ سیکٹر کے میں ہوتے آپ ہیں کو یا یہ روکتا انشورنس ہوں, سیکٹر. میں ان سوالات کا جواب جو فقہی سوالات ہیں ان کا جی اسٹریم پر نہیں دیتا ہوں. تو بینک کی اچھا ملازمت اور جناب سودی یہ سب فکری سوالات نہیں ہیں بلکہ فقہی ہیں, اور اس جی کے لیے ہم اسٹریم پر جواب نہیں دیتے ہیں. تو وہ بہتر یہ ہے کہ آپ دارالفتہ میں لکھیں فتویٰ جی اور وہاں سے لے لیں. اوکے ٹھیک ہے. اور ایک چیز اور تھی, جیسے آپ نے کچھ دن پہلے آپ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا میں, اس میں آپ نے پیٹریوٹزم پہ ایک بات کہی تھی. جیسے امریکہ میں وہ چیز ہے کہ وی آر سپر پاور, اس طرح کی وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں, تو یہ چیز ریسزم سے کہیں نہ کہیں کنیکٹ ہوتی ہے. تو میں بس وہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس میں پراؤڈ فیل کرنے میں یہ ریسزم کیسے انٹر کنیکٹڈ ہے. اور ظاہر ہے کہ دیکھیں, جب ایک ایگزیکٹ مجھے اپنے ورڈز یاد نہیں ہے, پتہ نہیں کون سی ویڈیو کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, لیکن جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی علاقے, کسی بھی جی ریجن یا کسی ریس یا ٹرائب یا نیشن کے اوپر میں پرائڈ محسوس کریں اور یہ جی کہیں کہ ہم اس لیے سپیریئر ہیں چونکہ ہم امریکن ہیں, اور ہم اس لیے سپیریئر ہیں چونکہ ہم انڈین ہیں, تو پھر ریسزم یہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ چونکہ جب آپ نے اپنے کو سپیریئر اور دوسرے کو لوور کہہ دیا, چونکہ آپ ازبکستان میں پیدا ہوئے ہیں یا آپ سویڈن میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ لوور ہیں, ہم انڈیا میں پیدا ہوئے تو ہم بہتر ہیں. کیوں بھائی؟ انڈیا میں بہتر ہونے کی دلیل کیسے ہے؟ کیا انڈیا میں پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھے اخلاق والے ہیں, کیا آپ خدا کے احکام پر چلنے والے ہیں؟ کیا انڈیا میں پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو مورل ویلیوز ہیں وہ دوسروں کی مورل ویلیوز سے بہتر ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے. تو دوسری یہ کہ انڈیا میں یا پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں پیدا ہونے میں آپ کا کیا کردار ہے؟ کوئی کردار نہیں, آپ بس پیدا ہو گئے. لیکن جب ایک آدمی کسی آئیڈیالوجی کو اپناتا ہے تو وہ اس کا اپنا کردار ہوتا ہے, اس کی اپنی رائے ہوتی ہے کہ یہ آئیڈیالوجی بہتر ہے اس لیے میں اس کو اپنا رہا ہوں. یہ فرق ہے. تو لوگ جو ہے وہ اپنے علاقے یا اپنے کلر یا اپنے ٹرائب میں کے بارے میں فخر کرنے کو کہتے ہیں مناسب, درست سمجھتے ہیں, لیکن ایک آئیڈیالوجی کے تعلق سے فوراً یہ کہتے ہیں کہ یہ ریسزم ہے, یہ غلط ہے. اچھا, ٹھیک ہے. تو دراصل جی سر اگر آپ کو جو شک ہے وہ کہاں ہے؟ مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک انڈین کو انڈین ہونے میں فخر ہونا چاہیے؟ نہیں, اصل میں جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ ہے, اس کا مثلاً ایک گھر تھا, اس نے شفٹ کیا دوسرے گھر میں, تو اس کو پہلے والے گھر سے تھوڑی محبت تھی, محبت اور الگ ہے, کہیں نہ فخر کہیں الگ ہے بھائی. محبت الگ ہے, فخر الگ ہے. جی میں ایک مثال دیتا ہوں. جی میرا جو وطن ہے انڈیا میں, تو اس قصبے سے, اس شہر سے مجھے محبت ہے, یہ فطری ہے. اس کے لیے مجھے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے, مجھے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی ایک فطری چیز ہے, آپ اس محبت کو نکال نہیں سکتے. یہی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی تھی. جب آپ مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو آپ نے مکے کی طرف رخ کر کے یہ کہا تھا کہ مجھے تجھ سے محبت ہے, اگر تیرے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں نہ نکلتا. تو یہ فطری محبت ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں, میں وہ فطری محبت جو ہے اس کا دائرہ بڑھا دوں, کشمیر سے کنیا کماری اور ادھر گجرات سے لے کر آسام تک کے ہونی چاہیے علاقے کی, کیوں بھائی؟ کس بنیاد پر ہونی چاہیے؟ میں تو ان علاقوں کے اندر کبھی گیا بھی نہیں. تو محض اس لیے کہ کچھ انگریزوں نے 1947 میں ایک لکیر کھینچ دی تھی, تو اس ایک لکیر سے دوسری لکیر تک مجھے محبت ہو, کس بنیاد پر؟ اس کا کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ جی سمجھ گیا میں, بہت بہت شکریہ. محبت اور نفرت جو ہے نا, یہ جی انسان کا جو ہے نا ڈائریکٹ براہ راست تعلق کا طالب ہے, تقاضا کرتی ہے محبت کبھی جبرن کسی کے دل میں ٹھونسی نہیں جا سکتی, نہ ہی نفرت. اس کا براہ راست تعلق ہے. جب تک آپ کی وابستگی نہیں ہوتی وہاں عقیدت پیدا نہیں ہوتی. اور حضرت نے جو کہا کہ محبت اور چیز ہے اور محبت میں غلو اور چیز ہے, اسلام نے کسی چیز کے اندر بھی غلو کو منع کیا ہے. آپ کسی سے نفرت اور محبت کا معیار ان چیزوں کو نہ بنائیں جو چیزیں عارضی ہیں. یہ ہے صرف مطالبہ اسلام کا, چاہے وہ وطن ہو, چاہے ماں باپ ہو, چاہے مال و دولت یا اولاد کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے نا جی؟ جی جی بہت سے. چلیں جی, اوکے. اگلے کالر ہیں احمد فاروقی صاحب. اچھا ارسلان صاحب بیک سٹیج خالی کر دیجئے. جی محمد احمد فاروقی صاحب. جی
السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ لوگ؟ عید مبارک سب کو. السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی. نہیں خیر، میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو بیک ٹو، میں پیچھے نہیں جانا چاہ رہا تھا، لیکن صبح صبح ایک وہ ٹویٹ جو ہے نا سرکولیٹ کر رہا ہے کہ اتر پردیش میں کوئی کسی نے ذمہ داری دے دی یوگی آدتیہ ناتھ کو فرانس کے دنگے بند کروانے کے لیے. تو خیر وہ ٹویٹ تو جھوٹ نکلا، لیکن یہ حالت ہے. دیکھیے بس آپ کو یہ کہنا چاہتا کہ آپ کو پتا ہے میں کون سے ادارے میں کام کرتا ہوں. فرانس کا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ایک فرینچ مسلم سے ملاقات ہوئی تھی، تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس اتنی سختی ہے، کبھی کبھی تو پولیس والے اسکارف بھی جو حجاب پہنتے وہ بھی کھینچتے ہیں. اور میرے جو بازو میں نیبر ہیں زیادہ تر افریقن ہیں، وہ فرانس سے ہجرت کر کے انگلترا آ گئے، کیونکہ وہاں پر ان کو ہوتا یہ ہے کہ جو سپر مارکیٹ میں اگر کام کرتے، زیادہ تر وہاں جو لیبر کلاس ہے افریقن کنٹریز سے جو فرینچ کولونائزڈ ہے، تو وہ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ غیر ضروری ان کو ہتھکڑی لگاتے ہیں کہ بھائی یہ چور ہے، یہ چوری کیا. تو یہ ہڈن ریسزم ہے. بس اتنا ہی کہنا تھا سر. ہم تو اتنے لائٹ الفاظ استعمال کرتے نہیں، ہم تو سیدھا ٹیررسٹ بولتے ہیں. جی بالکل 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 سر. جو انہوں نے جزائر میں کیا نا، اس کی اگر آج تک انہوں نے معافی بھی نہیں مانگی ہے. جی ہاں، تو خیر یہ بات ہو چکی ہے. چلے اس کے علاوہ کوئی بات ہو تو کیجیے. ایک چیز میری صرف ایک نقطہ بول کر نکلنا تھا، یہ کیونکہ سام بھائی کی جو ہے نا لائف پہ تو زیادہ تر ہندو بھائیوں کو جو سناتنی بھائیوں کو لیتے ہیں سر. یہ کیونکہ سناتن دھرم میں یہ جو ان کے رامائن مہا بھارت میں جو قصے آتے ہیں، تو اس میں راکشس جو ہے انسان کو کھاتا ہے. تو کیونکہ سناتن دھرم میں ہے، شاید پتہ نہیں کہ راکشس انسان کو کھاتا ہے، لیکن ہم تو جانور کو کھاتے ہیں. تو تھوڑا کم سے کم ہم کو ہمارے پر رعایت ہونی چاہیے، کیونکہ ہم جانور کھا رہے ہیں اور حلال طریقے سے ذبح کر کے کھا رہے ہیں، لیکن راکشس تو انسان کو کھاتے تھے. تو وہ میرے ایک پوائنٹ بولنا تھا. اگر سام بھائی تک پہنچ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر عامر بھائی اس پہ کچھ کمنٹ کر سکتے ہیں تو بہت بہت شکریہ. اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے. جزاک اللہ خیر. شکریہ بہت بہت. اوکے جزاکم اللہ. بہت شکریہ بھائی. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو رعایت دینی چاہیے. راکشس جو ہے وہ انسانوں کو کھاتا ہے اور مسلمان راکشس کو کھاتا ہے. اب راکشس جتنے ہیں وہ چھوڑ تو ڈالیں گے، ان کو مسئلہ ہوگا. باقی آپ نے جو یوگی کے ٹویٹ پر کہا کہ ان کو ڈیوٹی دی گئی ہے کہ وہ فرانس کے دنگے سنبھالیں، بھائی میں تو سپورٹ کرتا ہوں عامر بھائی، قبل اس کے کہ آپ اس کے ہیں. مجھے یہ مثال یاد آ گئی کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا مانگتا ہے. جی پنجابی کی مثال ہے کہ یہ تو ایسے ہی ہے کہ دودھ کی رکھوالی پر آپ نے بلا رکھ دیا. ایسے نہ کریں سر، ایسے نہ کریں. بہت شکریہ. ہیلو جی. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت